السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ اسے تحریر کیا ہے عبدالحسین الامینی النجفی نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید علی اختر رضوی، شعور گوپال پوری، سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 75 سے۔ امام شیبانی شافعی، ولادت 703 ہجری، تاریخ وفات 777۔ چند اشعار کا ترجمہ۔ وہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں: اپنی عبادت و اطاعت کے لیے خداوند متعال کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اور صرف اپنے عقائد اور مسلمات کو نظم کے پیرائے میں بیان کر رہا ہوں۔ اپنی تینوں نعمتوں، ہاتھ، زبان اور قلب سلیم کو آپ پر قربان کرتے ہوئے خدا کی یکتائی اور وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ وہ زمانہ قدیم سے واحد ہے، بغیر کسی اول اور آخر کے، ایسا اول جو ہمیشہ اور بطور ابدیت باقی رہے گا۔ وہ سمیع و بصیر، عالم و متکلم اور قادر مطلق ہے۔ وہ جن اور انس کو ایسے پلٹائے گا جیسے اس نے شروع کیا ہے۔ وہ ایسا مرید ہے جس نے موجودات عالم کا بر وقت ارادہ کیا ہے۔ وہ قدیم ہے، جس چیز کو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے اور عالم وجود میں لے آتا ہے۔ بیان عقائد اور تینوں خلفاء کی مدح و ستائش کے بعد آپ فرماتے ہیں: داماد پیغمبر اور ان کے چچا زاد بھائی کو فراموش نہ کرو۔ وہ علوم و معارف کے بحر ذخائر اور بہترین رہبر تھے۔ انہوں نے پرغول رات میں بستر رسول پر شیر ببر کی مانند سو کر رسول خدا پر اپنی جان نثار کر دی۔ جس کے مولا رسول ہیں، حضرت علی بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ ان کے اہل بیت اطہار، انصار اور اطاعت گزاروں کو فراموش نہ کرو جو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ ان پر خدا اور رسول نے درود و سلام کے بعد لوگوں کو اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے، لہٰذا رافضی نہ بن جاؤ اور تجاوز کرنے لگو۔ اس کائنات میں شخص پر وائے ہو جو قانون سے تجاوز کرتا ہے۔ ان کے خاندان اور اصحاب کی دوستی و محبت میرا مذہب ہے۔ کل قیامت کے دن ان سے ابدی نعمتوں کی امیدیں وابستہ ہیں۔ صحابہ کی آپس کی جنگوں کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرو، کیونکہ جو کچھ رونما ہوا وہ اجتہاد محض تھا۔ بے شک صحیح حدیث ہے کہ ان صحابہ میں قاتل و مقتول دونوں جنت مأویٰ میں رہنے والے ہیں۔ ہمارے امام شافعی کا یہی عقیدہ ہے، اور مالک، ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل بھی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ شعری تتبیع: ان اشعار میں 1000 شعروں پر مشتمل قصیدے سے منتخب کیے گئے ہیں یہ اشعار۔ یہ قصیدہ امام ابی عبداللہ محمد شیبانی شافعی کے نام سے شائع ہوا ہے، اور وہ صاحب کشف الظنون نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض علماء نے شافعی نے اس قصیدے پر شرحیں لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: نجم الدین محمد عبداللہ ازرعی اجلوانی شافعی، متوفی 876۔ انہوں نے 11 رجب 859 کو اس شرح کی فرغت حاصل کی اور اس کا نام بدیع المعانی فی الشرح القصیدہ شیبانی رکھا۔ یہ اس قصیدے کی پہلی شرح ہے جو مرحلہ تالیف سے گزری۔ وہ شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں: شاعر شیبانی نے اپنے شعر
میں رسول خدا کی صحیح حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیخ محی الدین نووی کہتے ہیں موثق علماء کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ناصر مولا دوست اور ہمدم میں ہوں، یہ علی بھی اسی طرح ہیں۔ الخ شاعر نے بھی منجدان مولا پر عطف کر کے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح یہ عطف تفسیری ہوا۔ اس ارشاد میں رسول کو سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو، آج آپ تمام مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ شیخ علوان علی بن عطیہ حموی شافعی متوفی 936، ان کی شرح کا نام بدیع المعانی فی شرح قصیدہ شیبانی ہے۔ شذرات اور قاموس میں اس کا نام بیان المعانی فی شرح قصیدہ شیبانی مذکور ہے۔ ابو البقاء احمدی شافعی، ان کی شرح کا نام المعتقد الایمانی علی عقیدۃ الشیبانی ہے۔ محمد بن علی بن علان متوفی 1057، ان کی شرح کا نام بھی بدیع المعانی ہے۔ شاعر کی شخصیت: نام محمد بن احمد بن ابی بکر بن آرام بن ابراہیم بن یاسین بن ابی القاسم بن محمد ربیع شیبانی۔ اسلوانی سکندرانی شافعی تقی الدین ابو عبداللہ امام، محدث، مفتی، فقیہ اور امام تھے۔ 8 شوال 703 ہجری کو متولد ہوئے۔ بہت سے علماء اور فضلاء کا یہی نظریہ ہے۔ معلم بن عبدالدائم، ابن نحاس، یحییٰ بن سعد اور رضی الدین ابو اسحاق ابراہیم طبری مکی کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی انہیں اجزا روایات دی ہے۔ ابن حجر نے دردر میں لکھا ہے، شیبانی نے حدیث بیان کی، فتویٰ دیا اور تدریس و تالیف کے فرائض انجام دیے۔ وہ مسموعات میں بہت سی چیزوں کی ایجاد اور اختراع میں یگانہ روزگار ہیں۔ انہوں نے 777 میں وفات پائی۔ ان کے حالات زندگی کے کچھ نمونے شذرات الذہب میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ شمس الدین مالکی، وفات 780۔ وہ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک حضرت علی رسول کی شمشیر آبدار اور شرافت اور بزرگی میں ان کے نامور ساتھی ہیں۔ وہ رسول خدا کے منتخب داماد، ان کے بھائی اور حضرات حسنین کے والد محترم ہیں۔ ان سے تمام تر سیاوت اور عظمت منسوب ہیں۔ خداوند عالم نے آسمان سے آپ کی شادی کی، عرش اعظم کی یہ شادی ہی کافی ہے۔ انہوں نے بہترین خاتون جنت سے عقد کیا، جو عظمت کی واضح علامت ہے۔ حضرت علی و فاطمہ علیہ السلام، لباس تقویٰ ان کا بہترین لباس تھا۔ انہوں نے اپنی خوراک نیاز مندوں کے حوالے کر کے ایثار کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، انہوں نے اس تقویٰ و پارسائی کے عوض زیوروں کے بدلے جنت مأویٰ کا انتخاب فرمایا۔ رسول خدا نے فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پہلے دروازے میں داخل ہو، پھر میرے پاس آنے کی کوشش کرو۔ جس کا میں مولا ہوں، یہ علی بھی اس کے مولا و آقا ہیں۔ اپنے مولا کا ارادہ کرو، کیونکہ آقا کی محبت اور الفت ہی تیری ہدایت کا ضامن ہے۔ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون جناب موسیٰ کے لیے، بجز رسالت و نبوت، لہٰذا خدا کی حمد و ثنا کرو۔ وہ بچپنے ہی سے دین کے امور میں پیش قدم تھے۔ کسی عالم نے ان پر سبقت حاصل نہیں کی۔ رسول خدا اس حالت میں تشریف لائے کہ حضرت علی سے راضی و خوشنود تھے، لیکن وہ خود جناب زہرا سے شرمندہ۔ رسول خدا نے ان کے چہرے سے مٹی صاف کر کے
زمین سے بلند فرمایا، حالانکہ وہ تنہائیوں میں اس خاک سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ ان کے 2 فرزندوں کے متعلق رسول اسلام نے فرمایا، دونوں جنت میں تمہارے آقا و سردار ہیں۔ خدا کی جانب سے رسول اسلام بعنوان مبلغ اور رسول ارسال کیے گئے۔ یہ اہم فضیلت و خصوصیت صرف انہی سے مخصوص ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا میری تبلیغ و رسالت ایسے شخص کے لیے شائستہ ہے جو لوگوں میں میرے خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا میری اقتداء کرو۔ ایک سائل آ کر عبداللہ سے سوال کرنے لگا تو آپ نے جواب میں کہا، رسول خدا اور حضرت علی کی منزلت پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو اور اس کی گواہی دو۔ وہ ہمیشہ روزے دار اور اپنے خدا کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ وہ خدا کے لیے قیام کرتے ہیں اور اس کی بھرپور بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے حصے کی روزی پر قناعت کرتے ہیں اور مال دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ بے شک انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی۔ وہ دنیا کو اپنے قریب دیکھ کر فرماتے تھے، دور ہو جا۔ وہی حق سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ سبھی صاحب حق ہیں لیکن وہ ہدایت سے سب سے زیادہ نزدیک تھے۔ شاعر نے اس قصیدے میں ان 10 افراد عشرہ مبشرہ کی مدح و ستائش کی ہے جنہیں رسول خدا نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سب سے پہلے ابو بکر بن ابو قحافہ کے مخصوص فضائل کو 14 اشعار میں بیان کیا۔ پہلے شعر میں انہوں نے فرمایا، انہی میں خلیفہ ابو بکر ہیں جنہیں ہر مقام و تقدیم و برتری حاصل ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے مخصوص مناقب کو 22 رباعیات میں بیان کیا، جس کے پہلے شعر کا ترجمہ ہے، فضیلت و برتری میں ان کے پیروکار عمر ایسے شخص ہیں جنہوں نے صداقت کی کمان سے محکم تیر پھینکا۔ اس کے بعد عثمان کے مناقب کو 15 اشعار میں نظم کیا، جس کے شعر کا ترجمہ ہے، میری محبت اور الفت عثمان بن عفان سے مخصوص ہے، کیونکہ ان پر میرا اعتماد قائم ہے اور وہی میرے مقصود اصلی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کے بعد سبتین نے رسول حسن اور حسین علیہ السلام کے مناقب کو ان اشعار میں بیان کیا۔ ترجمہ، حسن اور حسین قیامت کی تنہائیوں میں میرا وسیلہ ہیں۔ یہ دونوں رسول خدا کے خنکی چشم اور جنت مأویٰ میں جوانوں کے سید و سردار ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، یہ دونوں میری خوشبو ہیں، جو انہیں دوست رکھتا ہے میں بھی اسے دوست رکھتا ہوں، لہٰذا تم انہی سے محبت کرو تاکہ سعادت مندی سے ہمکنار ہو سکو۔ ان دونوں نے رسول خدا کی شجاعت کو مساوی انداز میں تقسیم کیا۔ اس بات کا امکان نہیں کہ ان سے تجاوز کا مشاہدہ کیا جائے۔ سینے سے لے کر پیر تک امام حسین اور سینے سے اوپر امام حسن شبیہ ہیں رسول خدا کی۔ تمہاری آمادگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول خدا کے ارشاد سے امام حسن کی عظمت آشکار ہوتی ہے کہ فرمایا، یہ میرا فرزند سید بن سید ہے۔ خداوند عالم بہت جلد اس کی برکت سے کائنات کے اختلافات کی اصلاح فرمائے گا۔ اس کے بعد امام حسین کی شان میں اشعار کہے، جس کا ترجمہ ہے، حسین دور اندیش تھے۔ جب شجاعانہ وقت جنگ سے کوتاہی کرتے تو وہ سخت ترین جنگ کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ وہ بخشش و عطا اور جنگ میں رسول اسلام کی شبیہ تھے۔ وہ تلوار سے شہید ہونے والے شہیدوں کے سردار تھے۔ ان کے مقتل کے لیے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہی مناسب ہے۔ خداوند عالم پر اس کی جزا ہے، لہٰذا ان کی دوستی محبت اور دوستی کو اہمیت دو۔ یزید اور شمر اور ان تمام افراد پر خداوند عالم کا دردناک عذاب نازل ہو جنہوں نے پست ترین مقصد کے لیے اقدام کیا۔
اسی قصیدے میں سید الشہداء جناب حمزہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ترجمہ: شیر خدا صاحب جود و سخا جناب حمزہ کی مانند کون ہے، جو دشمنوں کا تیا پانچا کرنے والے اور بے آسرا غریبوں کی پناہ گاہ دے۔ دشمنوں کی کتنی ہی گردنیں ان کی شمشیر آبدار کا شکار ہوئیں۔ کیا خوب کہ ہر سختی و مصیبت میں رسول خدا کا دفاع کیا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا، میں نے انہیں فرما روا بنایا، وہ میرے لیے ہر میدان میں شیر ببر تھے۔ جنگ احد میں 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ وہ کامیاب و کامران اور سید الشہداء ہیں۔ وہ فرشتوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ رسول اسلام نے 70 مرتبہ ان پر نماز ادا کی اور بقیہ شہداء پر صرف 1 مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، شہادت حمزہ کی مانند کوئی مصیبت نہیں۔ اگر ایک دن میرے اختیار میں ہوتا تو میں ان بد کرداروں کو بدترین سزا دیتا۔ اسی قصیدے میں رسول اسلام کے چچا حضرت عباس کا بھی چند اشعار میں تذکرہ کیا، جس کے پہلے شعر کا ترجمہ ہے۔ شاعر کے مذہب و عقیدے کے بارے میں قاری کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ قصیدہ کافی ہے، جسے اخت الطیب سے نقل کیا گیا ہے۔ شعری تطبیع: شمس الدین مالکی نے اپنے اشعار میں امیر المومنین کے بعض فضائل و مناقب کی طرف اشارہ کیا ہے، جنہیں ان کی قوم کے بہت سے حفاظ اور ائمہ حدیث نے صحاح اور مساند میں رسول خدا کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ مناقب درج ذیل ہیں: حدیث تجویز: خداوند عالم نے عرش اعظم پر حضرت علی سے جناب فاطمہ کا عقد فرمایا۔ اس کی تفصیل جلد 2 میں آ چکی ہے۔ حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس کی تفصیل 3 جلد میں امیر المومنین کے علم کے بارے میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طبری، ابن معین، حاکم، خطیب اور سیوطی نے اس حدیث فضیلت کی تصریح کر کے اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں تفصیلی بحث کی جائے گی کہ اس حدیث کو بہت سے حفاظ اور ائمہ حدیث نے نقل کیا۔ گزشتہ صدیوں میں بہت سے افراد نے اس سے احتجاج کیا اور قطعی انداز میں اس کی نسبت رسول خدا کی طرف دی ہے، ساتھ ہی مخالفین کی باتوں کا دفاع کیا ہے۔ حافظ ابوبکر عبد الرزاق بن حمام صنعانی متوفی 211 ہجری، حاکم نے مدرک میں ان سے روایت کی ہے۔ حافظ یحییٰ بن معین ابو زکریا بغدادی متوفی 236 متدرک، حاکم اور تاریخ خطیب میں موجود ہے۔ ابو عبداللہ ابو جعفر محمد بن جعفر قیدی متوفی 236، ابن معین نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ ابو محمد سعید بن سعید حروی متوفی 240 ہجری، مسلم اور ابن ماجہ کے استاد ہیں۔ ابن کثیر نے تاریخ میں ان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری نے اپنے مناقب میں تحریر کیا ہے۔ عبادین یعقوب رواجانی اسدی بخاری ترمذی اور ابن ماجہ کے استاد ہیں۔ حافظ گنجی نے کفایہ میں روایت کی ہے۔ حافظ ابو عیسیٰ محمد ترمذی متوفی 279 جامع صحیح میں منقول کیا۔ حافظ ابو علی حسین بن محمد بن فہم بغدادی متوفی 289، حاکم نے متدرک میں ان سے روایت کی ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن عمر بصری بزرار متوفی 296،
حافظ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310، انہوں نے تہذیب الآثار میں نقل کر کے صحیح کہا ہے۔ بہت سے علماء نے ان سے حکایت کی ہے۔ ابو بکر محمد بن باغدنی واسطی بغدادی، وفات 312